غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے. شاید ہم میں سے بہت سو کو نہیں پتا. آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے. آپ کی لائف تدریس میں گزری. 40 سال تک آپ نے بیانات کیے. آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں دیدار کیا. آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضور میں عجمی ہوں، بغداد میں سارے عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. آئے ہائے. تھوڑی دیر بعد مولا علی کا دیدار ہوا. کہا منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، 6 بار مولا علی نے میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا. غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے. اس کے بعد بیان شروع کیا. شروع میں تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا. 400 علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے. ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، کئی لوگ تائب ہوئے. یہ غوث پاک کا انداز. 40 سال تک دین کی خدمت آپ نے کی. اے قادری کہلانے والوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، کلپ آپ نے سنا. یہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ یہ بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور پھر حضرت علی کا دیدار ہوا؟ نہ اس وقت تو تھا، نہ تیرے مولوی اور نہ تیرے مولویوں کی یہ جھوٹیاں کہانیاں. کچھ ایسی حقیقت نہیں ہے سوائے لوگوں کو گمراہ کرنے کے، اور کوئی بھی سروکار ان لوگوں کو نہیں ہے. کتنے کمال سے جھوٹ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ. خیر بار میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کبھی تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں فرشتے معاذ اللہ مدرسے چھوڑنے جاتے تھے. کبھی جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے گائے کو زندہ کر دیا، کبھی مرغی کو زندہ کر دیا. یہ محض ڈکوسلوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم میں صاف صاف تعلیم دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کرو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو. جب تم سیدھی بات کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو یہاں تو تعلیم ہی جھوٹ سے شروع ہوتی ہے. یہاں تو اپنے بیان کو ہی جھوٹ سے شروع کیا جا رہا ہے. یہاں سوائے الزام کے اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. شاید ہمارے پاس سنانے کے لیے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، یا صحابہ کرام کا کوئی قصہ نہیں ہے. سیدھا اگر پہنچتے ہیں تو الزام لگا کر شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت بنا دیتے ہیں، یا جھوٹ بنا کر اپنی طرف سے لوگوں کو پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی بڑے واہ واہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں. تو میرے معزز سامعین، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، درست بات کرو. وہ انہوں نے کرنی نہیں کیونکہ وہ ان کو آتی نہیں. انہوں نے پڑھا کیا؟ صرف پڑھا یہی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرنا ہے، لوگوں کے سامنے جھوٹی کہانیاں کیسے بنانی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے بڑوں نے بھی کچھ اس طرح ہی کیا ہے. بلکہ ایک بندے نے مجھے کہا مولانا جو آپ ویڈیو بنا رہے ہیں آج کل، یہ واقعی کہانی فروش ہیں، کہانیوں کو بیچتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہاں ہے کہ وہ جس دوست نے مجھے کہا کہ کہانیاں فروش ہیں، کیا یہ بات سچ تو نہیں ہے؟ مجھے تو اب خود ایسے لگنے لگا ہے کہ یہ بات واقعی حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ محض کہانیاں بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی حقیقت بات ہوگی. کبھی تو ان کا عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا، کبھی یہ کہتے ہیں آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عقیدہ یہ ہے یا وہ. ان کے عقیدے کی سمجھ میں نہیں آتی. 1 منٹ سے پہلے اپنے عقیدے کو بدل لیتے ہیں. خیر میرے معزز سامعین، سوائے گمراہی کے اور کوئی حاصل نہیں ہے. یہ محض شیخ عبد القادر جیلانی پر الزام ہے، اور ایسا الزام ہے جو اب یہ جس کی صفائی بھی نہیں پیش کر سکتے. کیسے پیش کریں؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ ہی اتنا گھڑ لیا ہے. خیر اس کا کتنا حقیقت سے تعلق ہے یہ ان کو نہیں پتا، کیونکہ نہ یہ وہاں تھے
نہ ان کے بڑے مولوی وہاں تھے. حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو جو والدہ نے سبق دیا تھا وہ سچ کا سبق تھا, جھوٹ سے منع رہنے کو کہا تھا. اللہ رب العزت اگر ہمیں جو ہے صحابہ کرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.